السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان معظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ لوگ گھروں میں اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں گھروں میں شب برات کے موقع پر حلوہ وغیرہ پکاتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ آج کچھ جماعتیں ایسی نکلی ہیں جن میں دیوبندی، وہابی، تبلیغی جماعت اور بہت ساری جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، اہل حدیث وغیرہ۔ ان کے پاس جب اہل سنت والجماعت کے لوگ جاتے ہیں تو یہ لوگ بہت کس کے طنز کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی ساتھ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ دیکھتے ہیں اور طنز کستے ہیں کہ ارے آج تو تمہارے وہاں حلوہ پکے گا اور تم لوگ حلوہ کھاؤ گے۔ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرا کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی زیادہ کچھ باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، یہ تو حرام ہے، حلوہ نہیں کھانا چاہیے، حلوہ نہیں پکانا چاہیے، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت لے آؤ جس میں یہ شکر حرام ہو، جس میں حلوہ میں جو چیزیں پڑتی ہیں میوہ حرام ہو۔ یہ بالکل نہیں لا سکتے ہیں، اور بس منہ سے خالی کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پورے سال جب بھی آپ نیک ارادے سے، ثواب کی نیت سے حلوہ پکاؤ اور پکا کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھو اور غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، یہ سب ثواب ہے چاہے جب کرو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب برات ہی میں کرو۔ لیکن اب ہمارے وہاں اہل سنت والجماعت میں اور ہمارے حنفی مذہب میں، حنفی مذہب کی جو بنیاد ہے اور جو اہل سنت والجماعت کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد بزرگوں کے عقیدے پر ہے۔ میں آپ کو بار بار بتاتا چلا رہا ہوں، ہمارے یہاں بزرگوں سے یہ ثابت ہے، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب شب برات کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ گھروں میں حلوہ پکاتے ہیں اور غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ناجائز و حرام کام ہم لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، بلکہ قیامت تک جب تک قرآن مجید موجود ہے، جب تک وہ آیتیں موجود ہیں، ہمارے لیے جو حلال چیزیں ہیں وہ حلال ہی رہیں گی۔ کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، جو لوگ چڑھا رہے ہیں ان کو چڑھانے دیجیے۔ آپ اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیے اور غریبوں کی مدد کیجیے۔ شب برات کے موقع پر نوافل نمازیں پڑھیے، ہو سکے تو روزہ رکھیے، جس طریقے سے عبادت ہو سکے آپ کریے، کوئی دقت پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور مرحوم کے لیے اثار ثواب کیجیے، خوب فاتحہ وغیرہ کرائیے، اثار ثواب کریے اور غریب و مسکین کی مدد کیجیے۔ اور بس یہی جو مدد ہے جو انشاءاللہ دنیا بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ شب برات میں حلوہ پکانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پکایا جائے یا نہ پکایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحسن، پسندیدہ، جائز ہے۔ اور اگر ایصال ثواب کے لیے پکایا جائے تو کار خیر اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن کچھ حضرات شب برات میں حلوہ پکانے کو بدعت اور ناجائز و حرام کہتے ہیں اور ناجائز و حرام کا فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو پکانے سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ نہ معلوم کیوں شب برات کے حلوے کو ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کی علت اور سبب اب تک معلوم نہ ہو سکا۔ حالانکہ حلوہ کے اندر جتنی چیز ڈالی جاتی ہے وہ سب پاک و صاف اور حلال ہے۔ ناجائز حرام کہنا یہ بہت بڑی زیادتی اور حماقت ہے، اس لیے کہ جس چیز کو شریعت مطہرہ نے حرام نہ کیا ہو اسے دوسرا کیوں حرام کرے، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے شب برات کے حلوے کو حرام کر دے۔ حالانکہ شب برات میں جو کچھ بھی پکایا جاتا ہے حلوہ وغیرہ، اگر حلوہ کو آپ دیکھیں تو اس میں جو سوجی ڈالی جاتی ہے وہ پاک ہے اور وہ حلال ہے، شکر بھی پاک اور حلال ہے، میوہ بھی پاک اور حلال ہے، گھی بھی پاک اور حلال ہے، اور پانی بھی پاک اور حلال ہے، اور گرج کی جتنی بھی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، پانی وغیرہ، وہ سب کے سب حلال ہے۔ اور مذکورہ بالا چیزوں کے مجموعہ کا نام ہی حلوہ ہے، تو یہ بھی حلال ہوا۔ باوجود اس کے نامعلوم کچھ لوگ شب برات کے حلوہ کو ناجائز و حرام کہتے ہیں اور ناجائز و حرام کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حلوہ تو مرغوب، دل پسند، محبوب غذا ہے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہد کو اور حلوے کو بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن مان لیتے ہیں کہ زبان رسالت جب عہد صحابہ کا موقع، جب صحابہ کرام موجود تھے، اس وقت حلوہ پکا کر فاتح دلانے کا رواج نہیں تھا، لیکن محض اس بنا پر حلوہ پکانا اور شب برات میں جس کا فاتحہ دلانا ناجائز اور بدعت نہیں ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بہت ساری چیزیں نئی پیداوار ہوئی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو نئی پیداوار ہوئی ہیں وہ سب کے سب ان میں سے کچھ بدعت حسنہ بھی ہیں، اور وہ بدعت حسنہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہم موجودہ حلوہ کو بھی اس پر قیاس کر سکتے ہیں، ورنہ مدارس، خانقاہ کی عالی شان بلڈنگ بنانا، مسجد کے مینارے بنانا اور مسجد کی مینارے کو بلند کرنا،
एरोप्लेन और ट्रेन में सफर करना सब नाजायज ठहरेंगे, क्योंकि ये तमाम चीजें अहद रिसालत और अहद सहाबा में मौजूद नहीं थी। और मरगूब और पसंदीदा चीज सदका भी अफजल है, कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज ना खर्च करो। दावत फिक्र है कि ऐ एतराज करने वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इस पाक साफ चीज को नहीं खाते और खावा मखा इसको नाजायज और हराम कहते हो। दावत फिक्र, ऐ एतराज करने वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इस पाक साफ चीज को नहीं खाते और खामखा उसे नाजायज और हराम कहते हो। देख लो, कुरान पाक ही की आयत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, हराम न ठहराओ वो चीजें जो सुथरी चीजें हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। सूरह मायदा आयत नंबर 87। यानी जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है, उनको खामखा अपनी तरफ से नाजायज व हराम करार देना, ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं, और ऐसे लोग ज़्यादती करने वाले हैं और अल्लाह ताला को नापसंद है। तफसीर तिबरी, हज़रात मोहतरम, एतराज करने वाले अल्लाह ताला से डरे और जो चीजें हलाल हैं उनको हराम ना करार दें, क्योंकि जो चीज हलाल है उसको हराम कहना ये खुद बिदअत है, और ये खुद ही बिदअत काम कर रहे हैं। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत से पूछा गया था हलवा के बारे में, तो आपने कहा था कि इसको फुकरा में तकसीम करना और लोगों को देना, खाना खिलाना सब जायज है। हाँ, अलबत्ता जो लोग इसको लाजिम शरई व जरूरी समझते हैं वो गलती पर है। हजरात मोहतरम, इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि हलवा शब बरात की क्या तखसीस है, तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ये तखसीस उर्फी है, लाजिम शरई नहीं। हाँ, अगर कोई हलाल उसे शरअन लाजिम जाने कि बेहलवे के सवाब ना पहुंचेगा तो वो खता पर है। बाकी हलवा बनाना या खाना फी नफ्से एक जायज व हलाल सही है। अब जो चीज पूरा साल जायज हो वो खास अय्याम में क्यों कर नाजायज हो जाएगी। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज से मोहब्बत करते थे। हदीस शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रवायत करती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज और शहद पसंद फरमाते थे। हज़रात मोहतरम, हम आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हवाले पेश कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि बयान करने कोई गलती खामी लज़्ज़त कदम सवन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।